أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين صدق الله العظيم۔ سورہ نحل کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 103۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی آدمی سکھاتا ہے، جس کی طرف ڈھالتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے اور یہ روشن عربی زبان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور بے شک ہم جانتے ہیں، اَنَّهُمْ يَقُولُونَ، جو کافر کہتے ہیں، انما يعلمه بشر، اس نبی کو ایک آدمی سکھاتا ہے، لسان الذی یلحدون الیہ، جس آدمی کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں، اعجمی، اس کی زبان عجمی ہے، وہذا لسان عربی مبین، اور یہ قرآن روشن عربی زبان میں ہے۔ جب قرآن کریم کی حلاوت اور اس کے علوم کی نورانیت دلوں کو تسخیر کرنے لگی اور کفار نے دیکھا کہ دنیا اس کی گرویدہ ہوتی چلی جا رہی ہے، کوئی تدبیر اسلام کی مخالفت میں کامیاب نہیں ہوتی، تو انہوں نے طرح طرح کے بہتان لگانا شروع کر دیے۔ کبھی قرآن پاک کو سحر بتایا، کبھی پہلوں کے قصے کہانیاں بتایا، کبھی یہ کہا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود بنا لیا ہے، اور ہر طرح کوشش کی کہ کسی طرح لوگ اس مقدس کتاب کی طرف سے بدگمان ہو جائے۔ انہی مکاریوں میں سے ایک مکر یہ بھی تھا کہ انہوں نے ایک عجمی غلام کے بارے میں یہ کہا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے۔ اس کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ ایسی باطل باتیں دنیا میں کون قبول کر سکتا ہے؟ جس غلام کی طرف کفار نسبت کرتے ہیں وہ تو عجمی ہے، ایسا کلام بنانا اس کے لیے تو کیا ممکن ہوتا؟ تمہارے یعنی عربدہ فصحا اور بلغا، جن کی زبان دانی پر اہل عرب فخر اور ناز ہے، وہ سب کے سب حیران ہیں، اور چند جملے قرآن کی مثل بنانا ان کے لیے محال اور ان کی قدرت سے باہر ہے، تو ایک عجمی کی طرف ایسی نسبت کس قدر باطل اور ڈھٹائی کا فعل ہے۔ خدا کی شان کہ جس غلام کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں اس کو بھی اس کلام کے اعجاز نے تسخیر کیا، اور وہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاروں کے حلقے میں داخل ہوا اور سچے اور اخلاص کے ساتھ اسلام لایا، اسلام قبول کیا۔ صدق اللہ العظیم۔